حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 244 ہجری فارس کے شہر بیضام میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسین تھا اور والد کا نام منصور حلاج تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو والد کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ حلاج عربی زبان میں جلاہے کو کہتے ہیں، چونکہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد روئے دھلنے کا کام کرتے تھے، اس لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن مورخ خطیب بغداد نے اس روایت کی نفی کی ہے۔ بغدادی شیخ ابو عبد الرحمن کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عراق کے شہر واسطہ میں ایک دھلنے جلاہے کی دکان پر پہنچے اور کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا۔ دھلنے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، مگر مجبور یہ ہے کہ مجھے شام تک روئی دھن کر دینا ہے۔ اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دھلنے سے فرمایا، تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ کی بات سن کر جلاہا چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی رکھی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے 2-4 ماہ میں بھی دھننا دشوار تھا۔ پھر اس جلاہے نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا۔ نتیجتاً حضرت حسین بن منصور حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے چھپے ہوئے بین ظاہر کرتے اور مریدوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتے تھے۔ اس لیے پہلے آپ کا نام حلاج اسرار پڑ گیا، بعد میں حلاج کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال تاریخ کا یہ بڑا عجیب زاویہ ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں۔ بعض مورخین نے صرف اندازے اور قیاس کے سہارے 244 ہجری کو آپ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ حضرت منصور حلاج کی کنیت ابو مغیث ہے، مگر مشہور مورخ طبری اور خطیب بغداد کے نزدیک ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے دادا کا نام محمی تھا، جو اپنے عقائد کے اعتبار سے مجوسی یعنی آتش پرست تھا۔ محمی بیضا کا رہنے والا تھا، جو فارس ایران کا ایک شہر ہے۔ حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دن حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی دوران میں ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دے کر مخاطب کر سکے۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھولے تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی، مگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا، جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی عقاب میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اس سے ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجی۔
وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ، اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ یہ 12 برس سے ہمارا ندیم ہے، یعنی کہ دوست، اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج با کرامت ولی ہے، اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ مکرمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا، یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے، فرضی بات یہ ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء ظاہر نے جواب دیا، تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ولی با کرامت نہیں ہے، ایک شعبہ باز ہے۔ ایک ایسی ہی کرامت دے کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں جن ہے، مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شعبہ باز ہے۔ یہی وہ مقام ہے جن سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ایسی تھی جب لوگوں نے حضرت منصور کو ان کے حجر مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہو اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، شیخ کہاں تشریف لے گئے؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس اب تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا، حق تعالی شانہ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے، پھر تم اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا، یہ شیخ کا منصب خاص ہے، آپ اس طرح کی کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب ذی ہوش لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو ان حضرات نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہے، وہ اپنی جادوگری کی کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبہ بازوں کے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شدید مشقتوں اور ریاضتیں کرتے تھے، اور ابتدائی میں اس کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔ صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے، اور صاحبان علم و فضل حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو اظہار کے سلسلے میں محتاط رویہ رکھتے تھے۔
اس کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو مذہب کے معاملے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ساحر اور شعبہ باز قرار دیا تھا۔ الغرض مکہ معظمہ میں 1 سال گزرنے کے بعد منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لے گئے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہمراہ تھی اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مخدوم تصور کرتے تھے۔ لوگوں کی یہ قیاس آرائی اس وقت درست ثابت ہوئی جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم اپنے ایک مضمون میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات بہت تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ حضرت شیخ اپنے علم و مجلسوں میں ہر کسی کو ناقص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر چونکہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے اس لیے انہیں فوری اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلاج خانقاہ میں داخل ہوئے تھے، ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جماعت تھی اور یہ درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کر رہے تھے کہ منصور حلاج ان کے پیشوا ہے۔ بعض معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مجاور مکہ رہنے کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیر مرشد کے بارگاہ معرفت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چہرے، لباس اور رفتار سے مخدومانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشانہ تواضع تھی کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اسی محبت سے پیش آئے اور بہت دیر تک منصور حلاج سے ان کے گزشتہ حالات پوچھتے رہے۔ پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار فرمایا تو منصور حلاج نے اپنی پیر مرشد سے معرفت کا ایک سوال دریافت کیا۔ جنید بغدادی نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ منصور حلاج نے مختصر سے سکوت کے بعد اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی اور منصور حلاج کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ منصور حلاج نے تیسری بار بھی وہی سوال کیا اور جنید بغدادی نے اسی طرح بے توجہی کا مظاہرہ کیا۔ آخر منصور حلاج کے چہرے پر ناخوشگوار کا رنگ ابھر آیا اور اپنے درویشوں کو لے کر خانقاہ سے چلے گئے۔ یہاں یہ نکتہ غور طلب ہے کہ جنید بغدادی کے طرز عمل سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی بات کو حاضرین مجلس میں سے ایک فرد نے محسوس کر لیا تھا، مگر منصور حلاج پیر و مرشد کے اس ناراضگی کو کیوں محسوس نہیں کر سکے، حالانکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں شیخ کے زیادہ مزاج آشنا تھے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ منصور حلاج اکثر اوقات جذب و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، مگر اس روز وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو منصور حلاج عقل و خر کے حوالے سے ایک نازک سوال نہ کرتے۔ پھر جب وہ ہوش میں تھے تو انہوں نے پوری شدت کے ساتھ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کا احساس کیوں نہیں کیا، اور اگر احساس کیا تو مجلس شیخ سے اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ پیر مرشد کے قلب مبارک پر ناخوشی کا جو غبار آ گیا تھا اسے صاف کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے خفا تھے تو منصور حلاج نے پیر مرشد کو منایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلاج کے نزدیک ایک شیخ کی ناراضگی کو حیثیت نہیں رکھتی تھی؟